جڑواں بچے کس عورت کے پیدا ہوتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، میری بیوی حاملہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے جڑواں بچے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جڑواں بچے صرف اسی عورت کے ہاں پیدا ہوتے ہیں جو ہم بستری کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اکثر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ کیسی عورت کے گھر پر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اگر عورت طاقتور ہو، مضبوط ہو تو ایسی عورت کے گھر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ وہیں پر کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اگر مرد مضبوط ہو تو طاقتور ہو تو ایسے مرد کے گھر پر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اسی بات کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جڑواں بچے کب اور کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حمل کی کم از کم مدت چاند کی تاریخ کے لحاظ سے 6 ماہ ہے۔ طبی لحاظ سے حمل کی کم از کم مدت سے مراد ہے کہ عام معمول سے پہلے جو بچہ پیدا ہو اور عموماً پیدائش کے بعد ایسے بچے زندہ رہ جاتے ہوں۔ جدید طبی تحقیقات نے بھی یہ بات ثابت کر دی ہے کہ 6 ماہ میں جنین کے تمام اعضاء مکمل ہو جاتے ہیں، اور اگر اس مدت میں وضع حمل ہو جائے تو طبی سہولیات کی فراہمی سے مولود کی جان محفوظ بنائی جا سکتی ہے۔ فقہائے اسلام نے کم از کم مدت کے تعین کے لیے ان نصوص شریعت کو بنیاد بنایا ہے، یعنی اور چاہے کہ باہمی مشورے سے مائیں اپنے جنے ہوئے بچے کو پورے 2 برس تک دودھ پلاتی رہیں۔ دوسری آیت سورہ احقاف کی ہے، جسے پہلی آیت کے ساتھ رکھ کر اہل علم نے مدت کا تعین کیا ہے۔ بچے کی مدت حمل اور مدت رضاعت دونوں کا کل دورانیہ 30 ماہ ہے۔ دونوں آیات مبارکہ کو جمع کرنے سے کم از کم مدت 6 ماہ اس طرح بنتی ہے کہ اگر وضع حمل 9 ماہ کے بعد ہو تو 30 ماہ میں سے 9 ماہ نکال کر رضاعت کی مدت 21 ماہ بنے گی، اور اگر پیدائش کے بعد پورے 2 سال تک دودھ پلانے کی مدت 30 ماہ سے منحا کی جائے تو یہ 24 ماہ کل 30 ماہ سے منفی کرنے کے بعد 6 ماہ رہ جاتے ہیں۔ پوری مدت رضاعت کو سامنے رکھ کر 30 ماہ کی نس کو اصل اور طبی مدت مان کر کم از کم حمل کی مدت 6 ماہ ہی بنے گی۔ صحابہ اکرام میں سے حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سب اکابر صحابہ نے انہی آیات سے یہ حکم اخذ کیا تھا اور اسی مدت پر امت کا اجماع ہو گیا۔ یہ تو تھا حمل کی کم از کم مدت کا مسئلہ۔ جہاں تک حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت کا تعلق ہے تو اس کے تعین میں اہل علم کا یہ صریح نص نہ ہونے کی وجہ سے اتفاق نہیں ہو سکا۔ شافعیہ اور حنابلہ کی مشہور رائے 4 برس ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک رائے یہی ملتی ہے۔ احناف اور شافعیہ میں سے امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 برس کی مدت کو حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت بتلایا ہے۔ امام حزم رحمۃ اللہ علیہ اور ظاہری مذہب میں 9 ماہ کی ہی مدت کو حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت تسلیم کر لیا گیا ہے۔ جن ائمہ نے زیادہ سے زیادہ 4 برس کی رائے اختیار کی ہے تو انہوں نے اپنی رائے کے درست ہونے کی یہ دلائل دیے ہیں۔ انسانوں کو جو روزمرہ مسائل پیش آتے ہیں ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جن کے لیے شریعت میں نصوص پائی جاتی ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ عرف پر چھوڑ دیے گئے ہیں۔ جس طرح حیض اور نفاس کا حکم عورت کے معمول پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ خون کا سیلان بند ہوتے ہی عورت پاک ہو جاتی ہے، اسی طرح عورتوں کے وضع حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت کا تعین 4 برس کیا گیا ہے، کیونکہ اگر کسی عورت کی ہاں وقت پر ولادت نہ ہو تو عورتوں میں زیادہ سے زیادہ وضع حمل کا یہی معمول دیکھا گیا۔ ناظرین، اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اور اگر کسی کے گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہو جائے تو پھر انسان کو اور بھی زیادہ خوشی ملتی ہے۔ زیادہ تر شادی شدہ عورت اور مرد جڑواں بچوں کی پیدائش کے خواہش مند ہوتے ہیں، مگر جڑواں بچوں کی پیدائش کو لے کر ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی باتیں بنی ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ عورت اگر مضبوط ہو تو جڑواں بچے پیدا کرتی ہے، وہیں پر کوئی کہتا ہے کہ اگر بیوی کے ساتھ بار بار جنسی تعلق کیا جائے تو پھر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آئیے اب آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جڑواں بچے کس کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، عرب میں ایک شخص بیٹیوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ بیٹیوں کی پیدائش کو وہ زحمت سمجھتا تھا۔ جب جب اس کو بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اللہ کی اس نعمت پر افسوس کرتا۔ ایک بار اللہ نے اس کو 2 بیٹیوں سے ایک ساتھ نوازا، یعنی کہ اس کے گھر پر جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ یہ دیکھ کر وہ شخص بہت دکھی ہوا اور افسوس کرنے لگا۔
بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی اس کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور فرمانے لگے، اے شخص یاد رکھنا، اللہ ہر کسی کے گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش نہیں کرتا، اللہ ہر کسی کو بیٹی عطا نہیں کرتا، بلکہ اللہ جس گھر سے خوش ہوتا ہے اس گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش فرماتا ہے۔ اللہ جس شخص کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے اس کے گھر میں 2 بیٹیوں کو ایک ساتھ پیدا فرماتا ہے۔ اللہ جس کی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے اس کے گھر میں بیٹیوں کا تحفہ عطا کرتا ہے۔ اے شخص، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس انسان نے اپنی بیٹیوں کی اچھی طرح سے پرورش کی، ان کی شادیاں کی، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا، بچے والدین کے گھر میں رحمت بن کر آتے ہیں۔ تو یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا علی، جب عورت حاملہ ہو جائے تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، یا پھر جڑواں بچے پیدا ہوں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اس بات کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس عورت کے حمل سے لڑکا ہوگا یا پھر لڑکی ہوگی، یا پھر جڑواں بچے پیدا ہوں گے، لیکن ہم آپ کو ایک نشانی بتا دیتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ عورت کے حمل سے پیدا ہونے والا بیٹا ہے یا بیٹی، یا پھر دونوں ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا، جب کوئی مرد اپنی عورت کے قریب جائے اور جب وہ عورت کے ساتھ جنسی تعلق کرنے لگے تو وہ دیکھ لے کہ اگر مرد کا اخراج عورت کے اخراج پر غالب آ جائے تو سمجھ لینا کہ عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر عورت کا اخراج مرد پر غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوگی، اور عورت اور مرد دونوں کا اخراج آمنے سامنے آ جائے تو پھر جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ اے شخص، اللہ نے پوری کائنات کے اندر 80,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ اس میں سے 20,000 مخلوقات وہ ہیں جو اس زمین پر ہیں، یعنی کہ خشکی میں رہتے ہیں، اور 60,000 مخلوقات وہ ہیں جو دریا میں یعنی کہ سمندروں اور پانی میں رہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، اللہ نے ہر مخلوقات میں جوڑا پیدا فرمایا ہے، یعنی کہ نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے، اور یہ کام اللہ نے اس لیے کیا ہے تاکہ ہر مخلوقات کی نسل قیامت تک باقی رہ سکے، قیامت تک چل سکے۔ اے شخص، انہی 80,000 مخلوقات میں سے ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی جو اس زمین پر رہتی ہے، جو کہ انسان ہے، اور اللہ نے انسانوں کے اندر بھی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے۔ ناظرین، اللہ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ نہ میں کسی کا باپ ہوں اور نہ ہی میری کوئی اولاد ہے، میں اولاد سے بھی پاک ہوں اور ماں باپ سے بھی پاک ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، میں صرف تنہا اور اکیلا ہوں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ یہ میں ہی جانتا ہوں کہ عورت کے بطن میں ہونے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی، یا پھر دونوں ہیں۔ میں جس کو چاہوں بیٹا عطا کرتا ہوں اور جس کو چاہوں بیٹی عطا کرتا ہوں، اور جس کو چاہوں لڑکا اور لڑکی دونوں ملا کر دے دیتا ہوں، اور جس کو چاہوں کچھ بھی عطا نہیں کرتا ہوں، یعنی کہ بانجھ بنا دیتا ہوں۔ ناظرین، اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میرا بچہ صحت مند نہیں رہتا، ہر وقت وہ روتا رہتا ہے، میں کیا کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تم اپنی عورت سے کہو کہ وہ اپنے بچے کو اپنے بائیں طرف سلائے اور اس کے ماتھے پر ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ہر روز دم کرے، کیونکہ بچہ جب اپنی ماں کے رحم کے اندر ہوتا ہے تب وہ ماں کی دل کی دھڑکن کو سن کر سکون محسوس کرتا ہے، مگر جب وہ ماں کے جسم سے جدا ہو جاتا ہے تو اسے وہ آواز سنائی نہیں دیتی، اس لیے وہ بے چین ہو کر اٹھتا ہے اور خود کو اکیلا پن محسوس کرتا ہے اور وہ روتا رہتا ہے۔ اس لیے اگر عورت بچے کو اپنی بائیں طرف سلائے گی تو وہ ماں کے دل کے قریب رہے گا اور دل کی دھڑکن کو محسوس کرتا رہے گا اور سکون سے رہے گا۔ ناظرین، اب آپ کو سائنس کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ سائنس کا جڑواں بچوں کے بارے میں کیا کہنا ہے، یعنی کہ جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ حال ہی میں جڑواں بچوں پر کیے گئے ایک تازہ سروے میں بتایا گیا ہے کہ جڑواں بچے 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلے تو وہ ہوتے ہیں جو ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں، یعنی کہ دونوں کی شکل و صورت ایک جیسی ہوتی ہے، وہیں پر دوسرے دن جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں جو ایک جیسے نہیں ہوتے، یعنی کہ دونوں کی شکل و صورت میں کافی فرق ہوتا ہے، جن کی شکل آپس میں تو کیا گھر کے کسی بھی فرد سے نہیں ملتی ہے۔ جڑواں بچے پیدا ہونے کی اس سروے میں سب سے بڑی وجہ یہ بتائی گئی کہ جس عورت کا باڈی ماس انڈیکس بڑھ جاتا ہے اس کے جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، اور اس سروے میں پایا گیا کہ جن عورتوں کا BMI یعنی کہ باڈی ماس انڈیکس 30 یا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر ایسی عورت کے جڑواں بچے پیدا ہونے کے امکان کافی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سروے میں دوسری وجہ یہ بتائی گئی
کہ اگر آپ کے گھر میں یا آپ کی فیملی میں کسی کے جڑواں بچے پیدا ہوئے ہیں تو پھر آپ کو بھی جڑواں بچے پیدا ہونے کے امکان بڑھ جاتے ہیں۔ وہیں پر اگر آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر جڑواں ہے تو پھر آپ کو بھی جڑواں بچے پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ وہیں پر اس سروے میں یہ بھی بتایا گیا جن عورتوں کی عمر 35 برس سے زیادہ ہو جاتی ہے، جو عورتیں لمبی ہوتی ہیں، ان کو بھی جڑواں بچے پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایسی عورتوں کو ہارمون کے ذریعے ہی انڈے سے انڈے نکلنے لگ جاتے ہیں، اس لیے جتنی مقدار میں یہ ہارمون نکلیں گے اتنے انڈے نکلتے ہیں، جس سے 2 بچے ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے۔ اولاد قدرت کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور جڑواں اولاد تو خصوصی طور پر منفرد قسم کے تجربے اور خوشی کی وجہ بنتی ہے۔ زیادہ تر شادی شدہ جوڑے جڑواں بچوں کی پیدائش کے خواہش مند ہوتے ہیں، تاہم جڑواں بچوں کی پیدائش کے حوالے سے لوگوں کے درمیان بہت زیادہ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، اور لوگوں کے ذہن میں کچھ اس طرح کے سوالات اٹھتے ہیں کہ کسی بھی ماں باپ کے گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش کیوں ہوتی ہے اور جڑواں ہونے کے کتنے امکانات ہیں۔ جڑواں بچوں کی پیدائش کے بارے میں جدید سائنس نے تحقیقات کے بعد کچھ باتیں بتائی ہیں جن کے بارے میں جاننا ہر شادی شدہ جوڑے کے لیے ضروری ہے۔ باڈی ماس انڈیکس کا زیادہ ہونا حال ہی میں کی گئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جن خواتین کا BMI 30 یا اس سے زیادہ ہو تو ان کے گھر میں جڑواں بچے پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ فیملی ہسٹری: اگر ماں باپ میں سے کسی کی فیملی ہسٹری میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہو تو اگلی نسل میں بھی جڑواں بچوں کی پیدائش کے امکانات میں 60% تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ تاہم ممکن ہے کہ اگر ماں کے خاندان میں جڑواں بچوں کی ہسٹری ہو تو امکانات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ عمر رسیدگی: سائنس کہتی ہے کہ اگر ماں کی عمر 30 سال سے زیادہ ہو تو اس کے حمل ٹھہرنے کی صورت میں بھی جڑواں بچوں کی پیدائش کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ 30 سال سے زیادہ عمر کی عورت میں 1 سے زیادہ انڈے خارج ہوتے ہیں۔ قد اور وزن: عام طور پر لمبے قد اور صحت مند جسامت والی عورت کے جڑواں بچوں کے پیدا کرنے کے امکانات چھوٹے قد اور کمزور جسامت والی عورت کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں، یعنی وہ عورتیں جن کا وزن اور قد کم ہو ان میں جڑواں بچوں کی پیدائش کا زیادہ امکان ہوتے ہیں۔ یہ وجہ تھوڑی عجیب ہے، تاہم اس وجہ کے بارے میں سائنسی ماہرین حتمی طور پر کچھ بھی کہنے سے قاصر ہیں۔ تاہم کہا جاتا ہے کہ افریقی افراد امریکیوں میں جڑواں بچوں کی شرح پیدائش زیادہ ہوتی ہے، جبکہ ایشیائی خواتین میں یہ شرح سب سے کم ہے۔ ہیومن ری پروڈکشن جریدے میں شائع ایک تجربے کے مطابق دنیا بھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش میں اضافے کی وجہ 30 سال سے زیادہ کی عمر میں بچے پیدا کرنا ہے۔ ایشیا میں اس تعداد میں 32% اضافہ ہوا، جبکہ شمالی امریکہ میں تعداد 71% تک بڑھ چکی ہے۔ جڑواں بچوں سے متعلق محققین نے 165 ممالک سے سن 2010 سے 2015 تک جو ڈیٹا جمع کیا ہے اور پھر اس کا سن 1980 سے 1985 تک کے اعداد و شمار میں موازنہ کیا، 1000 پیدا ہونے والے بچوں میں ایک یورپ اور شمالی امریکہ میں جڑواں بچے پیدا ہونے کی شرح کہیں زیادہ ہے، اور دنیا میں ہر 1000 پیدا ہونے والے بچوں میں یہ تعداد 9 سے بڑھ کر 12 ہو گئی ہے۔ افریقہ میں گزشتہ 30 سال سے جڑواں بچوں کی شرح زیادہ ہے اور اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ آبادی میں اضافہ اس کی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ دنیا میں اس وقت ہر سال 16 لاکھ جڑواں بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ ہر 42 بچوں میں ایک بچہ جڑواں پیدا ہوتا ہے۔ تاخیر سے بچے پیدا کرنے کا رجحان اور IVF جیسی طبی تکنیکوں کے باعث جڑواں بچوں کی شرح میں سن 1980 تک دہائی سے اب تک 1/3 اضافہ ہوا ہے، مگر اب یہ تعداد کم ہو سکتی ہے کیونکہ اب دوران حمل ایک بچے کی طرف توجہ چلی گئی ہے جو کہ کم خطرناک ہے، جیسے کہ IVF، ICSI، مصنوعی طریقے سے حمل ٹھہرانے جیسے طریقے اور اضافے کی بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ اس طرح کی ٹیکنیک ایک ہی بار متعدد بچوں کی پیدائش کے امکانات کو بڑھا دیتی ہے۔ تحقیقی جائزے کے مطابق خواتین کا بعد میں خاندانی زندگی شروع کرنا، حمل روکنے کے لیے مصنوعی طریقوں کا استعمال کرنا اور مجموعی طور پر فرٹیلٹی کی شرح کو کم کرنے میں بھی اس میں کردار ادا کیا ہے۔ پروفیسر کرسٹیان مونڈن کے مطابق اب تمام تر زور ایک حمل پر چلا گیا ہے جو کہ بہت محفوظ طریقہ ہے۔ جڑواں اور متعدد بچوں میں یہ خدشہ ہمیشہ رہتا ہے کہ وہ پری میچور یعنی قبل از وقت پیدا ہو سکتے ہیں اور اسی لیے ان کا وزن بھی 1 کلو یا اس سے کم ہوتا ہے۔ ایک نارمل بچے کا وزن پیدائش کے وقت 250 کلو گرام ہونا چاہیے، جبکہ ان بچوں کا وزن 1 کلو کے لگ بھگ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پیدائش کے فوری بعد وہ مختلف مسائل کا شکار ہوئے اور باوجود کوشش کے جام پر نہ ہو سکے۔ ڈاکٹر روبینہ نے مریضہ کے حوالے سے بتایا کہ وہ ضلع ایبٹ آباد سے تقریباً 73 میل دور ایک گاؤں 76 پلین سے تعلق رکھتی ہے۔ ان کے شوہر روزگار کے سلسلے میں سعودی عرب میں مقیم رہے ہیں۔ ڈاکٹر روبینہ کا کہنا تھا کہ 32 سالہ اس خواتین کے 2 بچے اس سے قبل بھی آپریشن سے ہوئے تھے اور اب بیٹے کی خواہش میں وہ
دوبارہ حاملہ ہونا چاہ رہی تھیں، اس خاطر انہوں نے حمل ٹھہرانے والی ایک گولی لی تاکہ وہ جلد از جلد حاملہ ہو سکیں۔ گائنوکالوجسٹ روبینہ بشیر کا کہنا ہے کہ متذکرہ خاتون کے ہاں متعدد بچوں کے جنم لینے کی وجہ وہ گولی اور انجیکشنز دکھائی دیتی ہیں جس کا استعمال خواتین فرٹیلیٹی یعنی افزائش نسل کے لیے کرتی ہیں۔ افزائش نسل کی یہ ادویات اکثر 2 یا 2 سے زائد حمل ٹھہرانے کا موجب بنتی ہیں کیونکہ ان کو کھانے سے عورت کی بیضادانیوں میں زیادہ انڈے جنم لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیضادانیوں میں زیادہ انڈے جنم لینے سے زیادہ انڈے خارج ہونے اور حمل ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے، تاہم 2 یا 2 سے زائد حمل ٹھہرنے سے عورت کی صحت اور جان کو شدید خطرات لاحق ہوتے ہیں جن کو مکمل اور مستقل طبی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اگرچہ جناح اسپتال میں 7 بچے پیدا کرنے والی خاتون کو بظاہر کوئی بڑی بیماری لاحق نہیں ہوئی اور ان کی جان بھی بچ گئی، لیکن متعلقہ گائنا وارڈ کے مطابق حاملہ خاتون ان سے مستقل چیک اپ نہیں کرواتی تھیں، لہٰذا جب آخری مرحلے میں وہ ان کے پاس پہنچیں تو ان کا بلڈ پریشر خطرناک حدوں کو چھو رہا تھا۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ متعدد حمل ٹھہرنے سے ماں کے ساتھ ساتھ نومولود بچوں کو بھی کئی پیچیدگیوں اور خطرات کا سامنا رہتا ہے۔ اللہ پاک بے اولاد کو صاحب اولاد کرے اور جو صاحب اولاد ہیں اس اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔